الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ دوم کی تمرین نمبر 1 پڑھیں گے۔ حصہ دوم میں تمرین نمبر 1 جو ہے اسے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، اس سے پہلے جتنے اسباق ہم پڑھے ہیں تو ان اسباق کے اجرا کے لیے یہاں پہ ایک مشق دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ الولد ذاہب الی المدرسۃ، الولد لڑکا، ذاہب جاتا ہے، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، مدرسے تک یعنی مدرسے کو، ٹھیک ہے؟ الولد ذاہب الی المدرسۃ، لڑکا مدرسہ جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، مدرسے تک جاتا ہے یعنی مدرسہ جاتا ہے۔ الولد ذاہب الی المدرسۃ، لڑکا مدرسہ جاتا ہے۔ وہیا فی مدینۃ حیدرآباد، وہیا اور وہ، فی مدینۃ حیدرآباد حیدرآباد کے شہر میں ہے۔ وہیا فی مدینۃ حیدرآباد اور وہ حیدرآباد کے شہر میں ہے یعنی شہر حیدرآباد میں ہے۔ وہیا فی مدینۃ حیدرآباد اور وہ حیدرآباد کے شہر میں ہے۔ ہیا لیست ببعیدۃ، وہ دور نہیں ہے، ہیا یعنی وہ، لیست ببعیدۃ دور نہیں ہے۔ ہیا لیست ببعیدۃ وہ دور نہیں ہے۔ العربۃ لازمۃ للبنت، العربۃ یعنی گاڑی، لازمۃ ضروری ہے، لازم ہے، للبنت لڑکی کے لیے۔ العربۃ لازمۃ للبنت، گاڑی لڑکی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ العربۃ لازمۃ للبنت، گاڑی لڑکی کے لیے اور لڑکی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لا للولدی، لڑکے کے لیے نہیں۔ العربۃ لازمۃ للبنت لا للولدی، گاڑی لڑکی کے لیے ضروری ہے، لا للولدی لڑکے کے لیے نہیں۔ فی یدہ محفظۃ، اس کے ہاتھ میں بستہ ہے، فی یدہ یعنی اس لڑکے کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ آخر میں ہا ضمیر مذکر کی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ مذکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں یعنی لڑکے کے ہاتھ میں۔ فی یدہ محفظۃ، اس کے ہاتھ میں بستہ ہے۔ فیہا کتب وکراسۃ وکراسات ومبرأۃ وقلم الرصاص، ٹھیک ہے؟ کراسۃ کی جمع ہے کراسات، جس کا معنی ہے کاپیاں۔ فیہا اس میں یعنی بستے میں، کتب کتابیں ہیں، وکراسات اور کاپیاں ہیں، ومبرأۃ اور قلم تراش ہے، وقلم الرصاص اور پنسل ہے۔ فیہا کتب وکراسات ومبرأۃ وقلم الرصاص، اس میں کتابیں، کاپیاں، قلم تراش اور پنسل ہے۔ فیہا کتب وکراسات ومبرأۃ وقلم الرصاص، اس میں کتابیں، کاپیاں، قلم تراش اور پنسل ہے۔ ہوا جید فی الریاضۃ البدنیۃ، ہوا یعنی وہ، جید اچھا ہے، فی ریاضۃ البدنیۃ جسمانی ورزش میں، بدنی ورزش میں۔ ہوا جید فی الریاضۃ البدنیۃ، وہ جسمانی ورزش میں اچھا ہے یعنی جسمانی ورزش کرنے میں وہ اچھا ہے۔ ہوا جید فی الریاضۃ البدنیۃ، وہ جسمانی ورزش میں اچھا ہے۔ وہی مفیدۃ لکل تلمیذ، اور وہ ہر طالب تلمیذ و تلمیذۃ، وہی اور وہ یعنی بدنی ورزش، جسمانی ورزش، مفیدۃ فائدہ مند ہے، لکل تلمیذ و تلمیذۃ ہر شاگرد اور شاگردہ کے لیے، ہر طالب علم اور طالبہ کے لیے۔ وہی مفیدۃ لکل تلمیذ و تلمیذۃ، اور وہ ہر طالب علم اور طالبہ کے لیے، ہر شاگرد اور شاگردہ کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ ومعلمها رجل فرنجی، اور اس کا معلم یعنی جو بدنی ورزش ہے اس کا معلم، اس کا سکھانے والا، ومعلمها اور اس کا سکھانے والا، اس کا معلم، رجل فرنجی انگریزی آدمی ہے، انگریزی مرد ہے۔
ومعلمها رجل فرنجی، اور اس کا سکھانے والا انگریزی مرد ہے، وہو جید فیہا، اور وہ اس میں اچھا ہے، جید نہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہو جید فیہا، اور وہ اس میں اچھا ہے، یعنی بدنی ورزش میں، جسمانی ورزش میں وہ اچھا ہے، وہو جید فیہا، اور وہ اس میں اچھا ہے۔ ذالک الولد جید فی القراءۃ ایضا، ذالک الولد وہ لڑکا، جید اچھا ہے، فی القراءۃ پڑھنے میں، ایضا یعنی بھی، ذالک الولد جید فی القراءۃ ایضا وہ لڑکا پڑھنے میں بھی اچھا ہے، ذالک الولد جید فی القراءۃ ایضا وہ لڑکا پڑھنے میں بھی اچھا ہے، لا ردی خراب نہیں، برا نہیں، لا ردی خراب نہیں، ہوا محبوب فی البیت و فی المدرسۃ، ہوا محبوب وہ پیارا ہے، وہ عزیز ہے، وہ محبوب ہے، فی البیت گھر میں، و فی المدرسۃ مدرسے میں، ہوا محبوب فی البیت والمدرسۃ وہ گھر اور مدرسے میں پیارا ہے، ہوا محبوب فی البیت والمدرسۃ وہ گھر اور مدرسہ میں پیارا ہے، محبوب ہے، عزیز ہے، وَهُوَ خَيْرُ مِثَالٍ لِغَيْرِهِ، فہوا تو وہ، فا کا معنی تو، فہوا تو وہ، خیر مثال بہترین مثال ہے، لِغَيْرِهِ اپنے غیر کے لیے، فہوا خیر مثال لِغَيْرِهِ تو وہ اپنے غیر کے لیے بہترین مثال ہے، فہوا خیر مثال لِغَيْرِهِ تو وہ اپنے غیر کے لیے بہترین مثال ہے۔ با السلام علیکم یا اصدقائی، اصدقاء یہ صدیقن کی جمع ہے جس کا معنی ہے دوست، آخر میں جو یا ضمیر لگی ہے اس کا معنی ہے میرا، میرے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا اصدقائی، اے میرے دوستو تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم یا اصدقائی اے میرے دوستو تم پر سلامتی ہو، وعلیک السلام یا سعید، اور تم پر سلامتی ہو اے سعید، وعلیک السلام یا سعید اور تم پر سلامتی ہو اے سعید، کیف حالکم تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، یعنی آپ کیسے ہو، کیف حالکم تم لوگ کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، نحن بالخیر ہم اچھے ہیں، نحن بالخیر ہم اچھے ہیں، من این انتم من یعنی سے، این یعنی کہاں، من این کہاں سے، انتم تم لوگ یعنی کہاں سے تم لوگ ہو، اس کا مطلب کیا، کہاں سے تم لوگ آ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آنے کا فعل محذوف ہے، پوشیدہ ہے، من این انتم تم لوگ کہاں سے ہو یعنی کہاں سے آ رہے ہو، نحن فی الحدیقۃ ہم باغ سے یعنی ہم باغ سے آ رہے ہیں، نحن من الحدیقۃ ہم باغ سے آ رہے ہیں، کیف ہیا کیف یعنی کیسا، ہیا یعنی وہ، کیف ہیا وہ کیسا ہے یعنی وہ باغ کیسا ہے، کیف ہیا وہ کیسا ہے، ہیا جمیلتن وہ خوبصورت ہے، ہیا جمیلتن وہ خوبصورت ہے، یہاں پہ ہیا کیوں لا رہے ہیں، کیونکہ حدیقۃ یہ جو ہے الحدیقۃ یہ مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے ہیا لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیا جمیلتن وہ خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے آفیہا اسمارن، یعنی کیا، فیہا اس میں سے مراد اس باغ میں، اسمارن پھل ہیں، آفیہا اسمارن کیا اس میں پھل ہیں، نعم فیہا اسمارن و ازہارن ایضا جی ہاں اس میں پھل اور پھول بھی ہیں، نعم فیہا اسمارن و ازہارن ایضا جی ہاں اس میں پھل اور پھول بھی ہیں، افیہا تفاحن یعنی کیا، فیہا اس میں تفاحن سیب، افیہا تفاحن کیا اس میں سیب ہے یعنی کیا اس باغ میں، فیہا سے مراد باغ، ٹھیک ہے، افیہا تفاحن کیا اس میں سیب ہے، لا ما فیہا تفاحن نہیں اس میں سیب نہیں ہے، افیہا تفاحن کیا اس میں سیب ہے، لا ما فیہا تفاحن نہیں اس میں سیب نہیں ہے، آفیہا برتقالن یعنی کیا، فیہا اس میں برتقالن سنترا، آفیہا برتقالن کیا اس میں سنترا ہے، نعم فیہا برتقالن جی ہاں اس میں سنترا ہے، نعم فیہا برتقالن جی ہاں اس میں سنترا ہے، عندکم ثمرۃ یعنی کیا، عندکم تمہارے پاس، ثمرۃ کوئی پھل، عندکم ثمرۃ کیا تمہارے پاس کوئی پھل ہے، عندکم ثمرۃ کیا تمہارے پاس کوئی پھل ہے،
اس کا جواب لا، ما عندنا شیء، لا نہیں، عندنا ہمارے نزدیک شیء کوئی چیز، عندکم ثمرۃ کیا تمہارے پاس کوئی پھل ہے، لا ما عندنا شیء نہیں ہمارے نزدیک کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں یعنی کچھ بھی نہیں، لا ما عندنا شیء نہیں ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں، لا نہیں، ما عندنا شیء ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں یعنی کوئی پھل نہیں، الی اینا، الی یعنی طرف تک، اینا یعنی کہاں، الی اینا کہاں تک یعنی کدھر، الان اب یعنی اب کدھر جاؤ گے، ٹھیک ہے، الی اینا الان اس کا مفہومی معنی ہوگا اب کدھر جاؤ گے، الی اینا کا مطلب کہاں، کس طرف، کدھر یعنی کدھر جاؤ گے، ٹھیک ہے، الی اینا الان اب کدھر جاؤ گے، الان الی بیوتنا، الان یعنی ابھی، الی بیوتنا اپنے گھروں کی طرف، اپنے گھروں کو، ٹھیک ہے، الی اینا الان اب کدھر جاؤ گے، الان الی بیوتنا اب اپنے گھروں کو جائیں گے، الان الی بیوتنا اب ہمارے گھروں کو جائیں گے، اب اپنے گھروں کو جائیں گے، من ربکم، من یعنی کون، ربکم تمہارا رب، من ربکم تمہارا رب کون ہے، من ربکم تمہارا رب کون ہے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، من ربکم تمہارا رب کون ہے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ما دینکم تمہارا دین کیا ہے، دیننا الاسلام ہمارا دین اسلام ہے، دین کے آخر میں جو نا لگا ہے یہ ہے ضمیر متکلم، جمع متکلم کی ضمیر، جس کا معنی ہے ہمارا، ہمارے، ہماری وغیرہ، ٹھیک ہے، ما دینکم تمہارا دین کیا ہے، دیننا الاسلام ہمارا دین اسلام ہے، من رسولکم تمہارے رسول کون ہیں، من رسولکم تمہارے رسول کون ہیں، رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، دینکم خیر دین، یعنی کیا، دینکم تمہارا دین، خیر دین بہترین دین ہے، دینکم خیر دین کیا تمہارا دین بہترین دین ہے، کیا تمہارا مذہب بہترین مذہب ہے، نعم ہوا عندنا خیر دین، نعم یعنی جی ہاں، ہوا وہ، عندنا ہمارے نزدیک، خیر دین بہترین دین ہے، بہترین مذہب ہے، نعم ہوا عندنا خیر دین جی ہاں وہ ہمارے نزدیک بہترین دین ہے، نعم ہوا عندنا خیر دین جی ہاں وہ ہمارے نزدیک بہترین دین ہے، اینا قبر الرسولی، اینا یعنی کہاں، قبر الرسولی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر، اینا قبر الرسولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے، قبرہ فی المدینۃ المنورہ، قبرہ ان کی قبر، فی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں ہے، قبرہ فی المدینۃ المنورہ ان کی قبر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں ہے، کیف ہواء المدینۃ و ماؤہا، یہاں پہ ماءہا لکھا ہے، یہ ماءہا غلط ہے، یہاں پہ زبر نہیں آئے گا بلکہ ماؤہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیف ہواء المدینۃ و ماؤہا، مدینے کی ہوا اور وہاں اس کا پانی کیسا ہے، مدینے کی ہوا اور اس کا پانی کیسا ہے، یعنی مدینے کا ہوا پانی کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیف ہواء المدینۃ و ماؤہا مدینے کی ہوا اور اس کا پانی کیسا ہے، ہواؤہا طیب، یہاں پہ طیب میں با کا نقطہ چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، نیچے با کا نقطہ لگا دیں اپنی کتابوں میں، ہواؤہا طیب اس کی ہوا اچھی ہے، ہواؤہا طیب اس کی ہوا اچھی ہے، وماؤہا عذب اور اس کا پانی میٹھا ہے، عذب کا معنی میٹھا، ہواؤہا طیب وماؤہا عذب اس کی ہوا اچھی ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، اللہ ورسولہ اعلم، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں درس نمبر 8 پڑھیں گے، کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سے سوال کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کر کے اسے خوب عام کریں، شیئر کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔